مہیر ذہنی طور پر خود کو تیار کر رہی تھی مہم کا سامنا کرنے کے لیے، لیکن پھر بھی ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے۔ اگر پیپر نہ ہوتا تو وہ واپس گھر چلی جاتی۔ سب کچھ لمحوں میں بدل گیا تھا۔ اس کے کانوں میں شازیہ بیگم کی آوازیں ابھی بھی گونج رہی تھیں۔ مہم کو ڈھونڈتے ہوئے کینٹین کی طرف آئی، جہاں وہ دونوں ہمیشہ بیٹھتی تھیں۔ مہم وہاں بھی نہیں تھی۔ اس نے اپنی کلاس فیلو سے اس کے بارے میں پوچھا اور اسے ڈھونڈتے ہوئے اوپر آ گئی۔ مہم نے اسے اپنی طرف آتے دیکھ کر منہ پھیر لیا۔ بہت کوشش کے باوجود بھی وہ مہیر سے نہیں بولی۔ پیپر دے کر جب وہ کلاس سے نکلی تو مہیر نے زبردستی اس کا ہاتھ پکڑ کر روکا۔ ہمیں ایک دوسرے سے بات کرنے کی ضرورت ہے مہم۔ مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی۔ کون ہو تم اور میں تمہاری کیا لگتی ہوں؟ ہاں، اگر تم جیسی دوست ہوتی ہیں تو نہیں رکھنی مجھے تم سے دوستی۔ مہم بے دردی سے ہاتھ چھڑا کر پھٹ پڑی۔ پلیز مجھے سمجھنے کی کوشش کرو مہم، میں خود ایسا نہیں چاہتی تھی، لیکن میں کیا کرتی، کیسے تمہیں بتاتی کہ میں تمہارے۔ مہیر نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ واہ یار، مجھے بتاتے ہوئے تمہیں سوچنا پڑ رہا تھا۔ حیرت ہے، ہم نے پہلے تو کبھی سوچ کر بات نہیں کی تھی، پھر اب کیوں؟ مہم استہزائیہ ہنسی۔ مہم، مجھے اس وقت تمہاری سب سے زیادہ ضرورت ہے، مجھے معاف کر دو پلیز۔ وہ ہاتھ جوڑ کر بولی، اگر تم مجھ پر بھروسہ کرتی تو آج میں تمہارا ضرور ساتھ دیتی، لیکن یہ جو میرے سامنے مہیر کھڑی ہے، میں تو جانتی ہی نہیں اسے۔ اسے پہچانتی بھی نہیں، مہم متنفر لہجے میں کہتی ہوئی سیڑھیاں اتر گئی۔ مہیر بے بسی سے اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہی۔ اس کے موبائل پر مس کال کے بعد میسج ٹیون بجی تھی۔ میسج چیک کیا اور ریسٹورنٹ کی طرف آ گئی۔ ارتضیٰ اپنی محسوس جگہ پر بیٹھا ہوا سگریٹ کی کش لے رہا تھا۔ مہیر کو آتے دیکھ کر ایش ٹرے میں سگریٹ بجھایا، لیکن اس نے پہلی دفعہ اپنی جگہ سے کھڑے ہو کر ویلکم نہیں کیا اور نہ ہی مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ سنجیدہ لہجے میں اس کے سلام کا جواب دیا، کیسے ہیں؟ تم کیسی ہو؟ سوال کے بدلے سوال۔ وہ خود تھکی ہوئی تھی، ورنہ یہ تبدیلی فوراً نوٹ کر لیتی۔ آج کا دن بہت ٹف تھا۔ وہ صبح والے واقعے کا ذکر بھی نہیں کر سکی۔ ابھی تو دن باقی ہیں۔ ارتضیٰ مہیر کو دیکھنے کے بجائے ٹیبل پر انگلیاں پھیرتے ہوئے بات کر رہا تھا۔ میں بہت تھک گئی ہوں ارتضیٰ۔ مہم الگ ناراض ہے، کچھ اچھا نہیں لگ رہا۔ ایسا لگتا ہے جیسے میں بہت بڑی آزمائش میں پھنس گئی ہوں، وہ افسردگی سے کہتی پیچھے ہو کر بیٹھ گئی۔ ارتضیٰ نے ایک گہری نظر اس پر ڈالی۔ فکر نہیں کرو، میں تمہیں اس آزمائش سے نکال رہا ہوں۔ وہ خود میں بولنے کی ہمت پیدا کر رہا تھا۔ مہیر نے چونک کر اسے دیکھا، کیسے؟ دل کی دھڑکن کسی انجانے خوف سے تیز ہوئی۔ پورا جسم کان بن کر سننے کو بےتاب تھا۔ دل بار بار ٹوٹنے سے بہتر ہے ایک دفعہ ہی توڑ دیا جائے۔ میں شرمندہ ہوں کہ تم میری وجہ سے آزمائش میں گریں، لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ تم ان چند دنوں کے رابطے کو اتنا سیریس لے لو گی۔ میں تو بس ٹائم پاس کر رہا تھا، ورنہ میرا تم سے کیا جوڑ؟ وہ کاندھے اچکا کر بولا، بے تاثر آنکھیں، روکھا لہجہ۔ وہ الفاظ تھے یا بارود کے گولے؟ کان جو سن رہے تھے وہ ان پہ یقین نہیں کرنا چاہتی تھی۔ سامنے بیٹھا شخص جو کل تک محبت کی باتیں کر رہا تھا، آج وہ ان باتوں کو ٹائم پاس کہہ رہا تھا۔ کاش کہ وہ سب نہ سنتی، کان بہرے ہو جاتے، آنکھیں نابینا ہو جاتی، لیکن کچھ بھی تو نہیں ہوا تھا۔ وہ تحیر کے مارے پھٹی نظروں سے اسے سامنے بیٹھا ہوا دیکھتی رہی۔ یہ سچ نہیں ہو سکتا، آپ یہ سب کیسے کہہ سکتے ہیں؟ بے یقینی سے الفاظ ٹوٹ ٹوٹ کر ادا ہوئے۔ میں انگیج ہوں، ملی تو ہوگی تم ارم سے، وہ میری ہم عمر بھی ہے اور میری اپنی پسند سے یہ رشتہ طے ہوا تھا۔ مجھے لگا کہ شاید تمہیں مہم نے بتایا ہو، لیکن خیر، تمہارے ساتھ بھی اچھا ٹائم سپینڈ ہوا۔ تم چاہو تو ہم روز بات کر سکتے ہیں، تمہارا بھی دل لگا رہے گا۔ وہ اپنی اچھائی کا ہر ریکارڈ توڑ کر برا بن رہا تھا اور خود کو کامیاب ہوتے ہوئے دیکھ کر بھی رہا تھا۔ وہ کیا کہنے کی کوشش کر رہا ہے؟ مارے توہین کے مہیر کا چہرہ لال ہو گیا تھا۔ اسے اپنے جسم سے انگارے نکلتے ہوئے محسوس ہوئے۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھی اور ایک زناٹے دار تھپڑ ارتضیٰ کے منہ پر دے مارا۔ ارتضیٰ آنکھیں پھاڑ کر اس کی اس جرأت کو دیکھتا رہ گیا۔ مہیر طیش کے مارے پاگل ہو رہی تھی۔ مہیر نے سامنے ٹیبل پر پڑا گلاس اٹھا کر زمین پر پٹک دیا۔ ارتضیٰ جانتا تھا کہ ایسا بھی ہنگامہ ہو سکتا ہے، اسی لیے اس نے ریسٹورنٹ خالی کروایا ہوا تھا۔ خود کو اور اسے اذیت دینے کی یہ تیاری بہت سوچ سمجھ کر کی گئی تھی۔ میں نے آپ کو اس بات کا حق کبھی نہیں دیا کہ آپ میری عزت نفس کو مجروح کریں۔ آپ اتنی گھٹیا سوچ کے مالک ہو سکتے ہیں، یہ میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ آپ تو مرد کہلانے کے لائق بھی نہیں ہیں۔ وہ غصے میں پاگلوں کی طرح پھنکار رہی تھی۔ قریب تھا کہ وہ پھر اس کا منہ نوچ لیتی۔ شٹ اپ! ارتضیٰ لب بھینچتے ہوئے اس کے روبرو کھڑا ہو گیا۔ یو شٹ اپ! لعنت ہے آپ پر، میں کبھی آپ کو معاف نہیں کروں گی۔ آپ تو میری نفرت کے قابل بھی نہیں ہیں۔ وہ حقارت سے کہتی ہوئی بیگ اٹھا کر بے جان قدموں کو گھسیٹتے ہوئے وہاں سے چلی گئی اور وہ پیچھے خالی ہاتھ بیٹھا رہ گیا۔ ٹھیک کہا تم نے، میں تو نفرت کے قابل بھی نہیں ہوں۔ نیچے بکھری کانچ کو اٹھا کر ہتھیلی کے درمیان میں رکھ کر مٹھی زور سے بند کر لی۔ ایک درد کی لہر سے تیز دھار لہو بہہ نکلا، لیکن اسے اس سے بھی کہیں زیادہ درد اندر ہو رہا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اسے گہرا زخم دے بیٹھا تھا۔
ماہر کتنے ہی دن گھٹ گھٹ کر روتی رہی۔ اس دن کے بعد اس نے مام کو بھی راضی کرنے کی کوشش نہیں کی۔ بے دلی سے پیپر دے دیے۔ رزلٹ کی اسے کوئی فکر نہیں تھی۔ جو زندگی میں ایک دفعہ ہار جائے پھر اسے ہارنے سے ڈر نہیں لگتا۔ عمیر کے کہنے پر بابا نے پرپوزل کے بارے میں فائنل فیصلہ مانگا تو اس نے ہاں کر دی۔ شاید میری قسمت میں یہی لکھا تھا۔ اچھا لڑکا ہے دانیال، تم زیادہ نہ سوچو اور دل کھول کر شاپنگ کرو، حسان صاحب ماہر کو تسلی دیتے ہوئے کہہ رہے تھے۔ لیکن بابا اتنی جلدی شادی؟ وہ روحانسی ہو گئی۔ بیٹا جب شادی کرنی ہی ہے تو پھر آج ہو یا کل، کیا فرق پڑتا ہے؟ ماہر دانیال کے فادر طاہر انکل عمرے کی ادائیگی کے لیے جانا چاہتے ہیں، اسی لیے وہ شادی کی ڈیٹ جلدی مانگ رہے ہیں۔ مومنہ نے پاس بیٹھتے ہوئے تفصیل بتائی۔ مارچ کے آخری ہفتے کی ڈیٹ فائنل ہو گئی تھی۔ فرخندہ بیگم نے کئی بار مہم کا پوچھا، وہ ہر بار ٹال گئی۔ عمیر بھائی نے شادی کے لیے بڑھ چڑھ کر تیاری کی تھی۔ ایک ہفتہ پہلے ہی پورے گھر کو سجا دیا۔ وہ بے دلی سے شاپنگ کر رہی تھی۔ دل کا چراغ ہی بجھ چکا تھا۔ ابھی تو محبت کے جذبے کو سمجھی بھی نہیں تھی کہ محبت نے گہرا زخم دے دیا۔ دل میں لاوے دہک رہے تھے۔ کارڈ پرنٹ ہو کر آ گئے تو اس نے ایک کارڈ اٹھایا اور سیدھا پولیس اسٹیشن آ گئی۔ کسی کی بھی پرواہ کیے بغیر وہ کانسٹیبل کے پاس رکی۔ ڈی پی او کا آفس کون سا ہے؟ اپنا نام بتائیں اور انتظار کریں، میں پوچھ کر آتا ہوں سر سے۔ وہ ماہر کو دیکھتے ہوئے نام پوچھ رہا تھا۔ جتنا پوچھا ہے اتنا بتاؤ، ارتضیٰ کدھر ہیں؟ وہ چبا چبا کر بولی تو وہ بھی چونکا۔ نام لے رہی ہے تو یقیناً جاننے والی ہی ہوگی، اس نے چپ چاپ اشارے سے بتا دیا۔ وہ دندناتی ہوئی بنا ناک کیے اس کے آفس کے اندر داخل ہوئی۔ وہ سامنے ہی ٹیبل پر جھکا فائل چیک کر رہا تھا۔ سر اٹھا کر آنے والے کو دیکھا تو آنکھیں جھپکنا ہی بھول گیا۔ وہ حیرت و تحیر سے اسے اتنے دنوں بعد اپنے سامنے دیکھ رہا تھا، وہ بھی پولیس اسٹیشن میں۔ وہ فوراً کرسی چھوڑ کر کھڑا ہوا۔ آپ یہاں؟ آواز میں حیرت اور بے چینی بھی تھی۔ انویٹیشن کارڈ دینے آئی ہوں۔ بھئی اب پہلا حق تو آپ کا ہی بنتا ہے نا؟ وہ طنزیہ انداز میں مسکراتے ہوئے اسے دیکھنے لگی۔ اس کی شادی کا سن کر وہ بھی اس کے منہ سے ارتضیٰ کو اپنی سانس رکتے ہی محسوس ہونے لگی۔ کبھی ہم میں اور تم میں قرار تھا، تمہیں یاد ہو کیا نہ یاد ہو، وہ ٹیبل کے گرد گھومتے ہوئے گنگنائی۔ لیکن ارتضیٰ کی تو سکتے کی کیفیت میں ابھی تک کھڑا تھا۔ اور ہاں، مہم کو بھی ضرور لائیے گا، وہ ایسے کہہ رہی تھی جیسے کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ اتنی جلدی؟ ارتضیٰ کی آواز گلے میں پھنسی۔ ہاں ہاں ہاں، آپ کو کیا لگا تھا کہ ساری زندگی آپ کے روگ میں بیٹھی رہوں گی؟ ارے جانے بھی دیں پرانی باتوں کو، بلکہ نہیں غلطیوں کو مٹی ڈالیں۔ ویسے تو آپ کو مجھ سے پہلے شادی کرنی چاہیے تھی۔ وہ اس کے ٹیبل پر پڑی ایک چیز کو چھو رہی تھی، پھر رک کر بولی، کہیں بڑھاپے میں پہنچ کر شادی کرنے کا ارادہ تو نہیں ہے؟ وہ طنز کے تیر چلا رہی تھی اور وہ تیر ارتضیٰ کے دل کو زخموں سے چور کر رہے تھے۔ وہ ایک ٹرانس کی کیفیت میں چلتا ہوا اس کے بالکل قریب پہنچا اور ماہر کے بازو کو مروڑ کر پیچھے اس کی کمر کے ساتھ لگا کر اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے چبا چبا کر بولا، اتنی جلدی کیسے بھول گئی ہو؟ ہاں، اور شادی کے لیے بھی اتنی بے تابی؟ ماہر سہم سی گئی تھی، لیکن اس کی دھڑکن اسے اتنا قریب دیکھ کر بے ترتیب ہوئی۔ ایک پل کے لیے وہ سب کچھ بھول سی گئی۔ کاش کہ وہ نہ آتی، اب وہ یہاں آ کر پچھتا رہی تھی۔ اس نے بازو اتنی سختی سے تھاما ہوا تھا کہ ماہر کو تکلیف محسوس ہونے لگی۔ میرا بازو چھوڑیں، مجھے درد ہو رہا ہے۔ آنکھیں برسنے کو تیار تھیں۔ اور جو مجھے تکلیف ہو رہی ہے وہ… ارتضیٰ کی آنکھیں ضبط سے لال ہونے لگیں۔ اس نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ اتنی جلدی رستہ بدل لے گی۔ یہ تکلیف آپ نے خود چنی ہے اپنے لیے، وہ غصے سے چلائی اور ایک جھٹکے سے بازو اس کی گرفت میں سے آزاد کروایا، پھر سرعت سے چند قدم پیچھے ہٹی۔ ارتضیٰ بھی تھوڑا سنبھل کر پیچھے ہوا، گہرا سانس لے کر خود کو نارمل کرنے کی کوشش کی۔ ایک دو چکر کاٹنے کے بعد بولا، خیر آپ کو بہت مبارک ہو۔ مہم کو شادی میں بھیجنے کی پوری کوشش کروں گا، آپ بھی ضرور آئیے گا۔ فکر نہ کریں، بہت اچھے سے آپ کا تعارف کرواؤں گی اپنے ہونے والے ہسبینڈ سے۔ ماہر زمانی انداز میں بولی تو ارتضیٰ نے کھا جانے والی نظروں سے اسے گھورا۔ جائیں یہاں سے، مجھے آپ کا یہاں آنا بالکل اچھا نہیں لگا۔ کاٹ دار لہجے میں بولتے ہوئے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ اچھا، حیرت ہے، ہوٹلوں میں لے کر پھرنا تو بہت اچھا لگتا تھا آپ کو۔ ویسے آپس کی بات ہے، مجھے تو یہاں آ کر بہت اچھا لگا۔ اچھی جگہ ہے، چکر لگاتی رہوں گی۔ اسے تکلیف پہنچا کر سکون مل رہا تھا۔ ماہر کے اس انداز بیان سے ارتضیٰ کے تن بدن میں آگ سی لگ گئی۔ شاید آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے، یہ تفریح کی جگہ نہیں ہے، یہاں مجرم لائے جاتے ہیں اور عورتوں کا آنا مناسب نہیں سمجھا جاتا۔ وہ اپنے غصے کو ضبط کرنے کی کوشش کر رہا تھا اور وہ اسے مزید تپا رہی تھی۔ ہاں ہاں ہاں، اچھا، ماہر کے کہہ کا آواز گونجی تو وہ لب بھینچتا رہ گیا، پکڑ کر نکال بھی نہیں سکتا تھا۔ باہر طرح طرح کے لوگ تھے اور یہ بیوقوف دندناتی ہوئی آ گئی تھی۔ آپ تو باہر سے پکڑ کر مجرم اندر لاتے ہیں، لیکن میرا مجرم تو اندر بیٹھا ہے۔ کاش کہ میں اسے بھی کوئی سزا دلوا سکتی۔ وہ اسے تعصب سے دیکھ رہی تھی۔
سزا دے تو رہی ہو، اب کیا جان لوگی؟ کہا کچھ نہیں، بس آگے بڑھ کر دروازہ کھولا۔ بشیر ان کو باہر تک چھوڑ کے آؤ کہہ کر خود بھی وہاں سے نکل گیا تھا۔ آج کے لیے اتنا ہی، آئندہ کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہ حافظ۔